بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی حیرت انگیز بات، جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے فرض نمازوں اور قیام اللیل میں کیا فرق ہے؟ معزز ناظرین، اللہ رب العالمین کی طرف سے جن نیک بندوں کو رات کے آخری حصے کی نماز قیام اللیل کی توفیق بخشی ہے، ایسے نیک بندوں کا کہنا ہے کہ ہم تعجب میں مبتلا ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے اس میں یہ جانا کہ فرض نمازوں کی ندا یعنی فرض نمازوں پر لبیک بشر ہی لگاتے ہیں، جبکہ قیام اللیل کی ندا رب العالمین کے خاص بندے ہی لگاتے ہیں۔ فرض نمازوں کی ندا ہر شخص سنتا ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ فرض نمازوں کی ندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا حل من سائل و آتی، یعنی ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ اور خاص بات، فرض نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے، جبکہ قیام اللیل صرف اللہ کے چنے ہوئے مومن ہی ادا کرتے ہیں۔ فرض نمازیں بعض لوگوں کی دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہیں، جبکہ قیام اللیل چھپ کر اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچوں میں مگن اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن دنیا سے منقطع اور آخرت کی فکر میں مگن ہو جاتا ہے۔ فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسروں سے ملاقات میں مشغول ہو جاتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن اللہ سے ملاقات کا شرف اور اللہ سے کلام اور سوال کا متلاشی رہتا ہے۔ فرض نمازوں میں دعا قبول ہونے کا علم نہیں، جبکہ قیام اللیل میں اللہ نے خود اپنے بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اور آخر میں آخری بات سنا کر اجازت چاہیں گے۔ قیام اللیل اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ کلام کرنا چاہتا ہو اور اسے ہم و غم سنانا چاہتا ہو، کیونکہ وہ اپنے اس مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بھیجا گیا دعوت نامہ دعوت کی صورت میں حاصل کر لیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کی اور اس سے مناجات کی لذتیں حاصل کی۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ رات کے آخری پہر اندھیروں میں اپنے مالک ملک کے سامنے پیش ہوں تو بچوں والا اخلاق اپنائیں، کیونکہ جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو نہ ملنے پر وہ روتا ہے، یہاں تک کہ اپنی مطلوبہ چیز حاصل کر لیتا ہے۔ بس آپ بھی اپنے رب سے بچوں کی طرح مانگیں اور اپنے ساتھ ساتھ گھر کے دوسروں کو بھی اسی طرح ترغیب دیں، کیونکہ معزز ناظرین، اگر آپ رات کو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا انعامات ملیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات کو ایک ایسی ساعت آتی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی عنایت فرما دیتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات آتی ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا، جن لوگوں کی کروٹیں اپنے رب کی یاد میں بستروں پر نہ لگتی تھیں وہ کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں، ان کی تعداد تو بہت کم ہوگی لیکن جنت میں بغیر حساب کے داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر باقی بچ جانے والے لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری کر دیا جائے گا، اور رات کو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے کا سب سے بڑا انعام حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب رات کو تجلی فرماتا ہے تو کہتا ہے، کہاں ہیں وہ جو دن میں میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے،
کیا دوست اپنے دوست سے خلوت کرنا پسند نہیں کرتا؟ دیکھو میں صبح تک اپنے دوستوں کا منتظر ہوں کہ وہ میرے حضور مجھ سے بالمشافہ گفتگو کریں۔ میں کل جنت میں اپنے دیدار سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا۔ یاد رہے رات کے قیام اور نیند کے متوازن ہونے کا امتیاز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہمیشہ بیدار رہتا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ توفیق حضور کے کرم اور چند اعمال کو سامنے رکھنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ دل میں ایک دائمی غم داخل ہو جائے، بندے کو بے چین کیے رکھے، دائمی بیداری قلب میں آ جائے جو اسے بیدار رکھے، عذاب کا خوف ہو یا ثواب کی امید کا شوق ہو، حلال کھانا کھائے، کھانے سے کچھ معدہ خالی بھی رکھے اور پینے میں بھی کمی ہو اور دن میں کیلولا کر لیا کرے، اور یہ سنت بھی ہے۔ توبہ پر ثابت قدم رہے، قیام شب کا پختہ عزم ہو تو ان پابندیوں سے جو کوئی شب بیداری کے عزم مصمم کے ساتھ اگر کوئی سو بھی جائے تو اس کو قیام اللیل یعنی اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ضرور میسر آئے گی انشاءاللہ۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔